میں اس وقت آپ کی ملاقات کرانا چاہوں گی طاہرہ نام ہے نا، طاہرہ سوریا سے. طاہرہ کی امی کے ساتھ کیا ہوا طاہرہ خود بتائیں گی ابھی آپ کو. ایگزیکٹلی جیسے یہ تھا نا کہ لاک ڈاؤن ابھی ہو رہا ہے، اور پہلے سے سٹارٹنگ جو کووڈ کی ہوئی تھی ہماری کہ اس دوران بھی لاک ڈاؤن کمپلیٹلی کر لیا گیا تھا، لیکن اس وقت اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی لوگوں کے پاس، اتنا زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. سب ایسے ہی کہہ رہے تھے 1-2 دن کا لاک ڈاؤن ہے تو سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی سب چیزیں. لیکن آہستہ آہستہ دیکھا گیا چیزیں بہت وہ کرٹیکل ہوتی گئیں سب چیزیں، اور لوگ بہت سروائیو کر رہے تھے. کووڈ ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا، کسی کو لائٹ سمٹم تھے، کسی کو بہت زیادہ سیویئر تھے. تو اسی طرح کا پیریڈ جیسے چلتا گیا اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت زیادہ، جیسے اب پھر لوگوں کو اسی طرح کے چینلز کے تھرو. آپ کے ساتھ کیا ہوا یہ تو آپ جنرل چیز بتا رہی ہیں. نہیں ایگزیکٹلی وہی سارا پوائنٹ آف ویو نا کہ وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو بھی اس وقت نہیں پتا تھا کہ ہم لوگوں نے ان کو لائٹلی لیا ہوا تھا کہ یہ چیزیں شاید نہیں ہے. ہم لوگ ایزیلی گھومتے تھے، سب چیزیں ہوتی تھیں کہ نہیں چلو اس طرح کا نہیں ہے، وائرل ہے، سب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، ہوتا ہے وائرل تو سیٹ ہو جائے گا. لیکن میری مدر جو تھی وہ کینسر پیشنٹ تھی، تو وہ لاسٹ ایئر ہی ان کا ڈائگنوز ہوا تھا کینسر، اور وہ کیمو تھراپی کروا رہی تھی. ان کا علاج چل رہی تھی، کیمو تھراپی بھی ہو رہی تھی ان کی. اور لاسٹ جیسے رمضان میں 2 رمضان ان کا ایک کیمو تھا، تو وہ انہوں نے اپنا پروسیس کمپلیٹ کیا. اور پھر اس کے بعد ویری نیکسٹ بہت ایکٹیو وومن تھی وہ ماشاءاللہ. ہماری سب چیزیں جیسے نا صرف ہماری فیملی نہیں، ایون ہمارے پورے خاندان کی ایک ایکٹیو خاتون جیسے کہیں نا وہ تھی بالکل ایکٹیو، کہ ہر جگہ اتنی ایج میں بھی جیسے جا کے بھی ہر چیز پراپر طریقے سے، بچوں کے ساتھ بچی تو بڑوں کے ساتھ بڑا، تو ایکٹیو تھی. اور ماشاءاللہ کینسر کو بھی فائٹ کر لیا انہوں نے کہ بہت اچھے سے وہ ایکٹیو رہی سب چیزیں. لیکن پھر وہ یہ تھا کیمو تھراپی ہوئی اور آئی، آپ بولا کہ نہیں میں بالکل سیٹ ہوں. تو وہ سب افطار کا ٹائم تھا، سب چیزیں آنا جانا لگا ہوتا کہ ہم بہنیں بھی جاتی تھی امی کے گھر پہ کہ چلو افطار کے لیے جانا ہے. تو وہ اسی چکر میں ہی تھا، وہ مارکیٹ وغیرہ بھی خود ہی سب کرتی تھی کہ نہیں بیٹیاں آ رہی ہیں تو ہمیں کرنا ہے. سودا لینے چلی گئی. اور وہ کیمو تھراپی ویسے ہی اس وقت جو سارا جو افیکٹ تھا کیمو کا لگا ہوا تھا، سب چیزیں سیلز ایکٹیو تھے سارے. تو ان کو جیسے وہ مارکیٹ میں گئی اس دوران تو پھر پتہ نہیں چلا، وہ مارکیٹ کر کے آ گئی 2-4 دن، اور تھوڑا سا سمٹمس پازیٹیو آنا شروع ہوئے کہ یہ ساری چیزیں. پھر بھی ہم نے کہا کہ نہیں وائرل ہے، ماشاءاللہ گھر میں ایکٹیو تھیں، کچھ ایسا نہیں کہ بالکل بیڈ پر ہوں یا نہیں چلتی ہوں یا بہت زیادہ سروائیو. مطلب آپ کو لگا کہ وہ بازار شاپنگ کرنے گئی، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونا، آپ لوگوں کو لگا ہوگا کیمو تھراپی کی وجہ سے، کیمو تھراپی کی وجہ سے. ہمیں یہ کہ 1 ویک رہتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں بس یہی چیز چل رہی تھی کہ کیمو کی وجہ سے سمٹمز ہیں کیونکہ 1 ویک رہتا ہے. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ان کو کووڈ پازیٹیو جیسے. ہم لوگوں نے ایک بار ٹیسٹ کروایا تو اس وقت تو نیگیٹو رپورٹ آ گئی تھی کیونکہ وہ کیمو کے سمٹم سے تو اسی میں. پھر اس کے 2-4 دن بعد پھر ان کا انفیکشن ہوا، گلے کا انفیکشن ہوا، تھوڑا سانس میں پرابلم ہوا، سب چیزیں ہوئیں. تو یہی پھر جیسے ڈائگنوز ہوا ہم لوگوں کو کہ کووڈ ہے. جس طرح سے لوگوں نے اتنا لائٹلی لیا ہوا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بڑے، آپ کے اپنے جو فیملی کے سب سے بڑے ہیں جن کے لیے آپ جیتے ہو، سب چیزیں کرتے ہو، اور وہی آپ کا بالکل جیسے ایک ایکٹیو وومن پوری بیڈ پر آ گئی کہ پھر ان کو ہاسپٹلائز کروایا ہم نے. کیونکہ ہم لوگ تو ڈاکٹر پر ڈپینڈنٹ تھے، ڈاکٹر جو کہہ رہا تھا وہ ہم فالو اپ کر رہے تھے کہ یہ کرنا ہے ان کے لیے، یہ ضروری ہے، یہ کرنا یہ ضروری ہے. تو ہم یہی کر رہے تھے کہ کہیں کوئی غفلت نہیں رہ جائے علاج کروانے میں ہمارے، اور ہماری امی کی جو جان ہے یا صحت ہے وہ خراب ہو جائے یا کچھ اس طرح کے نیگیٹو پوائنٹس ہمارے سامنے آئے. تو ہم فالو اپ ڈاکٹرس کو ہی کر رہے تھے، سب چیزیں کر رہے تھے. پھر ہم نے ان کو ایک ہاسپٹل میں آئسولیٹ کروایا کہ نہیں امی آپ تھوڑا سا، وہ تو بالکل ایگری نہیں ہوتی کہ میں آئسولیٹ نہیں ہوں گی، وہ منع کر رہی. بزرگ میں گھر میں ہی جیسے ایکٹیو ہو جاؤں، میں گھر میں ہی آئسولیٹ ہو جاتی ہوں، میں کورنگ کر لوں گی. لیکن ڈاکٹر ایسے سمٹمس بتا رہے تھے کہ یہ کینسر پیشنٹ ہے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ انہونی ہو سکتی ہے. تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو ہاسپٹلائز کرواؤ. وہاں پہ کیا ہوگا، سارے نرسز، سارے اسٹاف ہوگا تو سارے ایکٹیو ہوں گے نا وہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں چلی رہی تھیں ماشاءاللہ. 10 دن تک وہ آئسولیٹ رہی، ہم سے ویڈیو کالز پہ بات بھی کرتی رہی، ساری اپنی عید کی پلاننگ، یہ وہ کہ میں عید پہ گھر پہ آ رہی ہوں، یہ ساری چیزیں. تو بس اسی دوران پھر ایک دن ان کو بولا کہ نہیں مجھے ڈسچارج ہونا ہے، 28واں روزہ تھا اس وقت. تو بولا کہ نہیں مجھے ڈسچارج ہونا ہے، مجھے عید تو اپنے گھر پر کرنی ہے. اس زمانے میں ہمیں بھی ہوا تھا کرونا. ہاں اس دوران جیسے وہی پیریڈ تھا، اور جیسے کہ 28ویں روزے کا دن تھا تو انہوں کہہ رہی کہ نہیں مجھے گھر پر آنا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا نہیں ہم ڈسچارج نہیں کر سکتے، آپ کے ابھی 14 ڈیز میں 4 ڈیز ہیں تو آپ یہ بھی کر لو تو پھر وہ ہو جائے گا. لیکن بس وہ انہوں نے اپنی ول پاور چھوڑ دی کہ مجھے ابھی عید پہ میں گھر پہ نہیں جا رہی، کیونکہ وہ ہر چیز کی شوقین تھی ماشاءاللہ کہ سب چیزیں اپنی ساری پریپریشن سب چیزیں ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی، اور مجھ سے تو کافی زیادہ کلوز تھی وہ، تو ہر چیز بتا رہی تھی کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. تو بس پھر انہوں نے اپنا ول پاور وہاں پہ چھوڑ دیا. اور پھر جیسے سانس بڑھتا گیا. لیکن یہ کووڈ کی ایک لاپرواہی تھی کہ مارکیٹ میں گئے
जो आज लॉकडाउन लग रहा है, सब चीज़ें लग रही हैं, इतनी अवेयरनेस आपको दे रहे हैं, तो वो इसीलिए दे रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ें आप लोगों को फेस नहीं करनी और पड़े। जबकि उनको ये भी पता था कि वो बीमार हैं, बीमार हैं, सब चीज़ें, केमोथेरेपी वो है, बाजार तो जा बस रही वो गई थी, हाँ। कि नहीं मैं एक्टिव हूँ ना, वो कहती कि नहीं मैं बैठूंगी बिस्तर पे तो मैं बैठ जाऊंगी, बस उनके माइंड में ये था, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं कि हम लोग एक्टिव हैं, हम सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कोविड बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो किसी को सर्वाइव कर देता है एक ना, हफ्ते में खत्म हो हाँ जाए। एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें हुई है 1 वीक के अंदर ही सारा प्रोसेस, जैसे 10 डेज बिल्कुल सेट थी, फिर जैसे ही उनकी सीवियर होने लगी कंडीशन, सांस का प्रॉब्लम हुआ उनका, सब चीज़ें हुई, तो फिर ये कि वो वेंट पे चली गई और ईद के 4th डे उनकी डेथ हो गई। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम लोगों ने लाइटली लिया हुआ है, आज लॉकडाउन लग रहा है, इतना दे रहे हैं, टाइम पीरियड दे रहे हैं, तो आप उसको उसी हिसाब से करो, एसओपीज को फॉलो करो। क्योंकि बेसिकली हमारा वो नहीं कर रहा, कोई भी एसओपी को फॉलो नहीं कर रहा। बेसिकली हमारा मुल्क है ना, हम इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल ही सोली पूरा 100% लॉकडाउन हो जाएगा तो खाएं पिएंगे कैसे, वो वाली चीज़ है। एग्जैक्टली, लेकिन तो इसीलिए अगर एहतियाती तदाबीर के साथ लॉकडाउन लगाया गया, एक सर्टेन टाइम लिमिट दी गई है, भाई आप ज़्यादा नहीं कमाएंगे ना यार, यही होगा, ज़्यादा नहीं कमाएंगे, इतना कमाएंगे, वो उतना कमाओ कि गुजारा हो जाए, क्योंकि वैसे भी ये साल जो है ना वो सर्वाइवल का साल है, ये आगे बढ़ने का नहीं है, ये इसमें जो जी गया वो वाली चीज़ है ना, तो वो जी गई। और वही वाली बात है, जैसे इनकी अम्मी है, इसी तरह हमारे भी इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं, वो नहीं सुनते, वो किसी की नहीं समझते, और आपके बड़े होते हैं, आप उनको नहीं कह सकते कुछ भी, वो निकल जाते हैं, उन्होंने शादी भी अटेंड करनी है ज़रूरी, जबकि ज़रूरी नहीं है कि आप बुजुर्गों को भी शादियां अटेंड करवाएं ना। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही सारी मैं तो यही चीज़ें हैं कि कहूँगी आप नहीं कि हम लोगों को केयर करनी चाहिए, हम लोग गफलत कर जाते हैं, हम लोग नहीं करते, लेकिन खुदारा SOPs follow इस करें, तरह की बस चीज़ें ना SOPs। करें, एसओपी को फॉलो अप करें।